بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، نظم کلام کی تعبیر آپ نے غامدی صاحب کی زبانی متعدد دفعہ سنی ہوگی۔ اسی طرح سے ہماری گفتگوؤں میں بہت سارے ایسے مسائل جو قرآن مجید کے حوالے سے پیدا ہوتے ہیں، اس پر ہم اس چیز کا حوالہ دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ نظم کی رعایت سے یہاں پر یہ تعویل ہوگی، یہ ترجمہ ہوگا۔ یہ نظم کلام کا تصور کیا ہے؟ غامدی صاحب نے اب تک اس پہ جو کچھ لکھا ہے اس کے اوپر کیا توضیحی، اطلاقی، تنقیدی سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور اس سب کو علوم اسلامیہ کا ایک طالب علم پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں کیا رجحانات اور اشکالات پیدا ہوتے ہیں، یہ سب کچھ انشاءاللہ اس نشست میں اور آنے والی اگلی چند نشستوں میں زیر بحث آئے گا۔ حسب سابق ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ، آپ کے وقت کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک چیز کو میں اصل سے لے کر اس کے اطلاق تک سمجھنا چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ جو آپ نے میزان میں بنیادی نقطہ لکھا ہے اس میں بھی جز میں چیزوں کو سمجھیں گے، پھر جو توضیحی، اطلاقی، تنقیدی پہلو ہیں ان کو بھی لیں گے، اور پھر کچھ عملی مثالیں بھی لیں گے قرآن مجید سے کہ نظم قرآن کیا ہوتا ہے اور کیسے اس کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ آغاز کرتے ہیں ہم سے فہم قرآن کے آپ نے اصول بیان کیے ہیں اپنی کتاب میں مبادئ تدبر قرآن کے زیر عنوان آپ لکھتے ہیں نظم کلام۔ 8ویں چیز یہ ہے کہ قرآن کی ہر سورہ کا ایک متعین نظم ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے اس جملے کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر ایک دعویٰ کیا گیا ہے قرآن کی ہر سورہ کا ایک متعین نظم ہے۔ یہ دعویٰ خود قرآن مجید نے اپنے بارے میں کیا ہے؟ یہ کسی روایت میں بیان ہوا ہے؟ یہ کوئی علم و عقل کا تقاضا ہے؟ یہ دعویٰ کس بنیاد پہ کیا گیا؟ اس کی بنا استدلال کیا ہے؟ ہم جب کسی کتاب کو پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کتاب کی نوعیت متعین کرتے ہیں۔ ایک کتاب مفرد تعلیمات کا مجموعہ ہو سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی کتابیں ہیں جن میں اقوال زرعی جمع کر دیے جاتے ہیں۔ کسی بڑے مفکر نے، کسی حکیم نے کچھ باتیں کہی ہیں، وہ آپ نے ایک جگہ جمع کر دی۔ ادبیات میں بھی بہت سے شعراء ہیں جنہوں نے ایک فردیات کا عنوان قائم کیا ہوتا ہے، وہ اپنے الگ الگ اشعار کسی کتاب میں جمع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح رباعی ایک صنف ہے، غزل ایک صنف ہے، ان کو جمع کر دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتاب اپنی ترتیب کے لحاظ سے کس نوعیت کی کتاب ہے۔ پہلی چیز جو لوگوں کی زبان پر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں آیات ہے۔ میں بھی جب حوالہ دوں گا، آپ بھی حوالہ دیں گے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں آیت میں بیان ہوا ہے، ٹھیک۔ بلکہ بعض اوقات یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ اس سورہ کی فلاں نمبر آیت ہے، اس کا رقم یہ ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید ایک کلام کی حیثیت سے اپنا جو سب سے چھوٹا جزو رکھتا ہے وہ آیت ہے۔ ٹھیک، ظاہر ہے بالکل بدیہی سامنے کی بات ہے۔ ایک جملہ کہیے، بلکہ جملہ بھی بعض اوقات پورا نہیں ہوتا اور آیت ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آیت کئی جملوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو آیت قرآن مجید میں سب سے بنیادی چیز ہے، یعنی قرآن مجید نے جو نظم اختیار کیا ہے، نظم کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی بات کہنے کے لیے جہاں سے بات شروع کر کے جہاں تک پہنچائی ہے، اس میں پہلی اینٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ آیات کی صورت میں ہے۔ ان آیات میں ایک خاص طرح کا حسن ہے، ان کے قوافی ہیں جن کو فواصل کہا جاتا ہے۔ یہ خاص آہنگ سے جملوں کو ترتیب دیتی ہیں۔ ان میں جملے بھی بعض اوقات جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ 2 آیتوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، اور کبھی بہت سے جملوں کا ایک مجموعہ ایک آیت قرار پا جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ جملے الگ الگ نہیں پڑے ہوئے، بلکہ صورتوں میں تقسیم ہے۔ ٹھیک، قرآن مجید نے صورتوں کے باقاعدہ مجموعے ہمارے سامنے رکھ دیے۔ عام آدمی سے پوچھے وہ بھی یہ کہے گا کہ 114 صورتیں ہیں قرآن مجید میں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو سورہ ہے پوری کی پوری، کیا یہ محض آیات کو بغیر کسی ربط و نظام کے جمع کر دیا گیا ہے؟ یعنی ایک مضمون کی ایک آیت، دوسرے مضمون کی دوسری آیت، ان کو اٹھا کر وہاں رکھ دیا گیا ہے؟
یا یہ صورتحال ہے کہ جس طرح جملوں سے ہمارا کلام ترتیب پاتا ہے، اسی طرح قرآن مجید بھی آیات سے ترتیب پا کر ایک سورہ کی وحدت میں اپنے مضمون کو بیان کرتا ہے۔ ٹھیک، یہ سامنے کی چیز ہے، یعنی ہم قرآن مجید کو کھولتے ہیں تو یہ سامنے نظر آ جاتی ہے، وجودی حقیقت ہے۔ یہ ایک وجودی حقیقت ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس میں کسی موضوع کو متعین طور پر سامنے رکھ کر ایک ترتیب کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے یا نہیں کی گئی، یا متفرق اقوال ذریعہ ہیں، یا متفرق اقوال ہیں، متفرق آیات ہیں۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر آیات کے کوئی چھوٹے چھوٹے مجموعے ہیں جن کو جمع کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ایسا کیا گیا ہے؟ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ پڑھنے سے، اچھا، جس طرح دنیا کی ہر کتاب کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ میں ایک کتاب کھولتا ہوں، شاعری کی کتاب ہے، غزل پڑھتا ہوں تو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ غزل ہے، ٹھیک، اگلا شعر الگ ہے۔ نظم پڑھتا ہوں تو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نظم ہے۔ اسی طرح سے میں جب کوئی نثر کی کتاب پڑھتا ہوں تو ایک باب کھولتا ہوں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس باب کی کیا نوعیت ہے۔ ہمارے یہاں حدیث کی کتابیں متفرق مضامین کو بیان کرتی ہیں، اس لیے کہ وہاں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی ربط و نظام سے کوئی مقالہ لکھا جائے، لیکن ان کا بھی ایک محدث ایک باب قائم کر دیتا ہے۔ ٹھیک، تو اس میں ظاہر ہے کہ جیسے ہی وہ باب قائم کرتا ہے تو وہ مجھے یہ بتا رہا ہوتا ہے، ان لفظوں میں بتانے کی ضرورت نہیں کہ اب اس باب میں اس مضمون کی چیزیں دے رہے ہیں۔ یہ کتاب الطہارہ ہے، طہارت سے متعلق روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی بات کو ایک سورہ میں متعین طریقے سے میرے سامنے رکھ دیا اور یہ کہا کہ یہ سورہ الف لام میم ہے، یہ سورہ نون ہے، یہ کہا، اور پھر ہر آدمی جانتا ہے کہ قرآن مجید میں یہ صورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کر کے آگے منتقل کر دی گئی ہیں۔ 114 صورتیں ہیں قرآن مجید میں، ہر آدمی اس بات سے واقف ہے، چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں۔ تو ان میں کیا صورت ہے؟ تو جیسے ہی آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی ان صورتوں کو آپ پڑھتے ہیں، اس میں یہ ضروری ہے البتہ کہ آپ عربی زبان بہت اچھی جانتے ہوں، عربی زبان کا جو کلاسیکی اسٹرکچر ہے اس کو اس کے اندر اتر کر سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور پھر قرآن مجید کو پڑھیں۔ تو جیسے ہی آپ اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے بات شروع کر کے ایک خاص موضوع کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس پر گفتگو کی گئی ہے۔ چنانچہ اس سے بہت سی صورتوں میں ایک تمہید وجود میں آ جاتی ہے، خاتمہ وجود میں آ جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں دنیا کی ہر کتاب میں ایسے ہی سمجھ جاتی ہیں۔ یعنی میں نے اگر اپنی ایک کتاب لکھی ہے تو اس کے جب میں نے ابواب قائم کر دیے ہیں، میری کتاب میزان آپ کھولتے ہیں جو اس وقت بھی آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے، تو اس میں اگر اصول و مبادی کا عنوان ہے تو ظاہر ہے کہ اب یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں نے ایک ترتیب کے ساتھ دین کو سمجھنے کے اصول یا مبادی بیان کیے ہیں، ان کی ایک ترتیب آپ سے آپ وجود میں آ جائے گی۔ تو وہ چیز جو کسی کتاب کو دیکھتے ہی واضح ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ مفرد جملوں کا مجموعہ ہے، اقوال زرعی کا مجموعہ ہے، یا اس کو اس کے مصنف نے باقاعدہ ابواب کی صورت میں متعین کیا ہے۔ یہ بات ہے جو اس جملے میں بیان کی گئی ہے کہ جیسے ہی آپ قرآن کو پڑھتے ہیں یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس کی ہر سورہ اپنا ایک متعین نظم رکھتی ہے۔ متعین نظم یعنی وہ ایک خاص موضوع کو سامنے رکھ کے ایک خاص جگہ سے اپنی بات کی ابتدا کرتی ہے اور پھر تدریجی طریقے سے اس مضمون کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیتی ہے۔ یہی خصوصیت دنیا کی ہر کتاب کے ہر باب میں متوقع ہوتی ہے، یہی خصوصیت قرآن مجید۔ اچھا یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں عام طور پر جو ٹیکسٹ ہوتا ہے اردو میں، انگریزی میں، اس کی دو ہی تقسیمات ہوتی ہیں، یا وہ نثر ہوگا، کمپریہنسو ٹیکسٹ ہوگا، ایسے اس میں لکھے جاتے ہیں، یا وہ نظم ہوگی، پوئٹری ہوگی۔ یہ جو نظم کا لفظ ہے یہ جب آپ استعمال کرتے ہیں یا اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے تو یہ ترتیب کے معنی میں ہو رہا ہوتا ہے، کسی چیز کے اندر کوہیرنس موجود ہے اس کے معنی میں ہو رہا ہوتا ہے، یہ نظم کا لفظ یہاں پر کیسے استعمال ہوتا ہے؟ یقیناً اسی معنی میں ہے، یعنی یہ کوئی شاعری کے معنی میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب وہی ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے کہ جیسے ہی قرآن مجید کا ایک سنجیدہ طالب علم عربیت کے صحیح ذوق کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کرتا ہے تو اس پر یہ حقیقت واضح ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ سورہ
جو میں پڑھ رہا ہوں یہ اپنا ایک موضوع بھی رکھتی ہے، اس کے پیش نظر ایک مدعا کا ابلاغ ہے، اور وہ مدعا یہاں سے شروع ہو کر اس ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ چیز گویا مطالعے کا نتیجہ ہے، حاصل ہے۔ جیسے ہی کوئی شخص مطالعہ کرے گا تو یہ چیز سامنے آ جائے گی، اب وہ اس کو بیان کر دے گا۔ جب وہ اس کو بیان کر دے گا تو عین ممکن ہے کہ اس سے کوئی دوسرا آدمی اختلاف کرے اور یہ کہے کہ میرے خیال میں اس سورہ میں بات یہاں سے شروع ہو کر یہاں تک اس ترتیب سے پہنچی ہے۔ تو یہ اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن قرآن مجید کی صورتوں کا بہت بڑا حصہ ایسا ہے کہ جس میں یہ اتنا بدیہی ہے یہ نظم کہ اس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی، عام پڑھنے والے کے لیے بھی۔ ہم نے پورے قرآن میں اس کے لحاظ سے ترجمہ بھی کر دیا ہے اور تفسیریں بھی لکھ دی۔ ٹھیک، استاذ امام کی تفسیر تدبر قرآن موجود ہے۔ اس لیے میرے نزدیک اب نظم کے وجود پر کسی استدلال کی ضرورت نہیں رہی، یہ ایک واقعہ بن چکا ہے۔ جب کوئی چیز واقعہ بن جاتی ہے تو پھر وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جا کے دکھائی جاتی ہے۔ ہر آدمی جو اس کو سمجھنا چاہتا ہے اس کے سامنے تدبر قرآن رکھ دیجئے، اس کے سامنے میری تفسیر البیان رکھ دیجئے، وہ اس کا ترجمہ پڑھے، کسی سورہ کو نکال لیں، فعال کے طریقے پر نکال لیں اور اس سورہ کا سادہ ترجمہ پڑھنا شروع کرے تو اس کے سامنے رواں دواں نثر میں ایک پورا خطبہ آ جائے گا جس میں ایک موضوع ہوگا، وہ ہم پہلے بیان کر دیتے ہیں یہ موضوع ہے، یہ اس کے مخاطبین ہیں، ان مخاطبین کو اس موضوع کے بارے میں انذار کیا گیا ہے، بشارت دی گئی ہے، یا کوئی اور مدعا ہے جس کو سامنے رکھ کر گفتگو کی گئی ہے۔ اب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے، گویا ایک واقعہ آپ کے مشاہدے میں آتا ہے۔ جب کوئی چیز اس طرح واقعہ بن جائے تو اس میں یہ تو کسی شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ آفتاب کو دیکھے اور انکار کر دے، لیکن آفتاب آمد دلیل آفتاب، یعنی اس موقع پر پھر کسی استدلال کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو اس لیے میرے نزدیک اس پچھلی صدی میں جو کچھ نظم پر ہمارے مدرسہ فکر میں کام ہوا ہے اس میں امام فرحی کے زمانے میں تو یہ یقیناً ضرورت تھی کہ بتایا جائے کہ قرآن مجید کیوں ایک نظم کے ساتھ ہمیں دیا گیا ہے، وہ نظم ہے کیا، اس کے بنیادی نکات کیا ہیں۔ چنانچہ انہوں نے التکمیل فی اصول التاویل یا دلائل النظام قسم کی تصنیفات میں اس کو بیان کیا، اس وقت بتانے کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد استاذ امام نے تفسیر لکھی، یعنی اسی کو سامنے رکھ کر تدبر قرآن لکھی گئی، اور پھر میں نے ایک قدم آگے بڑھا کے یہ صحیح کی کہ ترجمے ہی سے اس نظم کو واضح کر دیا جائے۔ اب ترجمے ہی سے واضح ہونے کے بعد وہ ایک واقعہ بن کے سامنے آ گیا۔ ٹھیک، اس واقعے کا انکار کریں یا اقرار، اب وہ آپ کے سامنے موجود ہے، اس کو پڑھ کے بتا دیں کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس میں کہاں کوئی خامی ہے۔ جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے اس کے بارے میں اس کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے کہ گر نبینت بروز شب پر چشم چشمہ آفتاب راچے گناہ۔ اچھا ٹھیک ہم صاحب، یہ جو بات آپ نے بیان کی اب تک جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ چونکہ قرآن مجید کی جو اسٹرکچر، جو پریزنٹیشن ہمارے سامنے آئی ہے اس کو پڑھنے کے بعد یہ بات لازمی طور پہ کہی جائے گی کہ اس کے اندر ایک طرح کی کوہیرنس، اس کے اندر ایک طرح کی نظم، ایک طرح کی ترتیب موجود ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ جو باقی الہامی لٹریچر ہے اس سے پہلے، کیا اس کے بارے میں بھی یہ بات کہی جائے گی؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں تورات کے بارے میں کہ وہ تو الواح پہ لکھے ہوئے کو متفرق احکام دیے گئے، وہاں تو کوئی سورہ متعین طور پہ موجود نہیں تھی۔ بائبل کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو کلام الہی کو کے اندر نظم ہونا چاہیے، یہ کوئی لازمی تقاضا نہیں ہے، یہ دعویٰ صرف قرآن مجید کے بارے میں کیا جاتا ہے۔ ہر کلام کے بارے میں یہی بات سب سے پہلے سامنے آئے گی، یعنی یہ میری بات کبھی سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ جس کتاب کو بھی اٹھائیں گے، میں نے تو بات ہی یہاں سے شروع کی ہے، سب سے پہلے دیکھیں کس نوعیت کی کتاب ہے۔ جو پرانی الہامی کتابیں ہیں جیسے تورات ہے، اس کو آپ دیکھیے، کتاب استثناء کی صورت میں اس کو مرتب کیا گیا ہے، وہاں اس کے ابواب ہیں، ان میں خاص ترتیب سے بات بیان ہو رہی ہے، وہ ایک جگہ سے شروع ہوتی ہے ایک جگہ ختم ہوتی ہے، اس کو بھی ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ اناجیل کے ساتھ ہے، وہاں بھی اناجیل کے مصنفین تاریخی ترتیب سے واقعات بیان کرتے ہیں اور اس کے دوران میں وہ چیزیں آتی ہیں۔ تو کوئی کتاب
جب کتاب کی صورت میں پیش کی جائے گی تو سب سے پہلا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اس کتاب میں کیا کوئی نظم قائم کر کے کتاب دی گئی ہے یا یہ متفرق اقوال کا مجموعہ ہے. ٹھیک. تو یہ تو سب سے پہلا سوال ہے جو ہر کتاب کے بارے میں پیدا ہو جاتا ہے. اس کو زیر بحث لایا جائے, اس پر استدلال کیا جائے, ناقابل فہم ہے یہ بات. ٹھیک. یعنی یہ ہر کتاب کے بارے میں یہی سوال پیدا ہوگا. جو کتابیں ہم روز پڑھتے ہیں, جیسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں مصنف نے ابواب قائم کیے ہیں تو پہلی بات یہی سامنے آتی ہے کہ ان ابواب میں اب کسی ترتیب کے ساتھ وہ اپنا موقف بیان کریں گے. یعنی یہ کون سی بات ہے جس پر استدلال کرنے کی ضرورت ہے؟ ٹھیک. قرآن مجید نے جب صورتوں کو ایک خاص وحدت کی حیثیت دے دی, ان کے باقاعدہ نام رکھ دیے, اور وہ صورتیں ہم کہتے ہیں کہ یہ 114 کی تعداد میں قرآن میں ہیں, تو ہر سورہ ایک وحدت بن گئی ہے. وہ وحدت تو اصل میں متکلم نے اس کو بنا دیا ہے. اب دیکھنے کس پہلو سے وحدت بنی ہے, تو اس کو جب ہم دیکھتے ہیں یہ حقیقت بالکل متعین ہو کے سامنے آ جاتی ہے کہ ایک موضوع ہے, اس کو سامنے رکھ کر گفتگو کی گئی ہے. زبور میں بھی ایسے ہی ہے, اس میں الگ الگ مضامیر ہیں, ہر مضمور اپنا ایک نظم رکھتا ہے. تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ جو نظم کلام کی سرخی قائم کی گئی ہے, عنوان قائم کیا گیا ہے, وہ سورہ کے بارے میں ہے. ایک سورہ اپنے اندر جو مضمون بیان کر رہی ہے, کیا وہ کچھ متفرق باتیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں, یا ایک موضوع کو سامنے رکھ کر ایک جگہ سے بات شروع کر کے اس کو ایک ترتیب کے ساتھ, جیسے ہم بات کرتے ہیں, پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا ہے. یہ اس وقت میں آپ گفتگو کر رہے ہیں, اس کا آپ نے ایک ابتدا میں بتا دیا موضوع ہے. کبھی کبھی آپ یہ کہتے ہیں کہ متفرق سوالات ہیں. جی. تو دونوں باتوں میں کیا کوئی فرق واقع نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ آج متفرق سوالات پہ گفتگو ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس پورے پروگرام میں یا اس پوری گفتگو میں نظم نہ تلاش کیا جائے. بہت اچھی مثال ہے. اور جب آپ کہتے ہیں کہ ہم آج نظم کلام پر گفتگو کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گفتگو کسی جگہ سے شروع ہونی ہے, کسی ترتیب سے آگے بڑھنی ہے اور کہیں اس کو پہنچنا ہے. وہ ترتیب آپ کے ذہن میں بھی ہوگی اور جب میں جواب دوں گا تو اس میں بھی خود بخود پیدا ہو جائے گی. بالکل یہی صورتحال قرآن مجید کی ہے. یعنی وہ اقوال کا مجموعہ نہیں ہے, وہ الگ الگ آیات کو ایک جگہ جمع نہیں کیا گیا, بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر سورہ میں ایک موضوع کو سامنے رکھ کر ایک ترتیب کے ساتھ اپنا مدعا بیان کیا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ دکھا دی گئی ہے, یہ واقعہ بن چکی ہے. اب اس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں. ہاں, اس واقعے کا کوئی انکار کرنا چاہے وہ کرے. ٹھیک ہے, نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اچھا, کچھ اور ضمنی باتیں جو آپ کی اس گفتگو سے پیدا ہوئی. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو صورتوں کی صورت میں تقسیم کر دیا ہے. آپ سے کئی سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جو صورتوں کے نام لوگ اس وقت لیتے ہیں, بقرہ ہے, یہ آل عمران ہے, یہ مائدہ ہے, یہ تو لوگوں کے رکھے ہوئے نام ہیں, اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے نام نہیں ہے. تو صورتوں کی تقسیم اللہ نے کی, لیکن صورتوں کے نام پھر کیا لوگوں نے رکھے؟ ایسا ہی ہوا ہے. یعنی 114 صورتیں ہیں, ان صورتوں کو تقسیم اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کیا. ان صورتوں کی ابتدا میں سوائے سورہ برات یا سورہ توبہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل کے طور پر نازل کی گئی. جیسے ہی بسم اللہ آتی ہے بتا دیتی ہے کہ نئی سورہ شروع ہو گئی ہے. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک عامی کو بھی بتا دیتی ہے. جب آپ سورہ کو پڑھتے ہیں تو اس کا مضمون بتا دیتا ہے. تو ہر سورہ اس طریقے سے دوسری سورہ سے ممتاز ہو گئی. اب اس کے بعد یہ آپ جانتے ہیں کہ جب ممتاز ہو جاتی ہے کوئی چیز تو ہم اپنے ذوق کے لحاظ سے اس کو کوئی نام دینا چاہتے ہیں. بعض صورتوں کے نام اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے, وہ حروف مقطعات کی صورت میں ہے. یہ بات ہمارے جلیل القدر علماء بیان کرتے ہیں. یعنی یہ کوئی ایسی منفرد بات نہیں ہے, ہمارے جلیل القدر علماء بیان کرتے ہیں اس بات کو. تمام محقق علماء کا کم و بیش اس پہ اتفاق ہے کہ یہ صورتوں کے نام ہیں. تو نام دے دیے اللہ تعالیٰ نے. وہ نام بعض صورتوں کے مشترک بھی ہیں. یہ بھی عربی ذوق ہے. یعنی بعض اوقات ایک ہی نام ان کے مضمون کے اشتراک کے لیے قائم کر دیا جاتا ہے اور ان کی الگ حیثیت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا فصل واضح کر دیتا ہے. اب لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ میں کون سی سورہ پڑھ رہا ہوں یا کون سی سورہ اس وقت زیر مطالعہ ہے,
تو انہوں نے کسی علامت کی بنیاد پر اس کا نام لینا شروع کر دیا۔ چنانچہ تاریخ میں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام مثال کے طور پر جب کسی سورہ کے بارے میں کہتے تو سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، کسی نے پوچھا آج کل کون سی سورہ زیر مطالعہ ہے، تو وہ کہیں گے کہ وہ سورہ التی ذکرت فیہ البقرہ، جس میں بقرہ کا ذکر ہوا ہے، تو اس سے اس کا نام البقرہ پڑ گیا۔ اسی طرح آل عمران کا لفظ آ گیا ہے دوسری سورہ میں، ترتیب کے لحاظ سے تیسری سورہ، یعنی فاتحہ، بقرہ، اس کے بعد آل عمران، تو اس کو لوگوں نے نام بنا دیا۔ یہی معاملہ نساء اور مائدہ کا ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ یہ نام بھی ان کے مضمون کو سامنے رکھ کے رکھے گئے ہیں، بلکہ ایک علامت کے طور پر وہ نام اختیار کر لیے گئے ہیں۔ تو یہ نام صحابہ کے ہیں زیادہ تر رکھے ہوئے، اور بعض صورتوں کے آپ کو 1 2 4 بلکہ اس سے بھی زیادہ نام ملتے ہیں۔ فاتحہ کے بہت سارے نام آتے ہیں۔ فاتحہ کے بہت سے نام ہیں، سورہ نون کا نام نون بھی ہے، قلم بھی ہے۔ یہ چیز ہمارے علماء بیان کر رہے ہیں اور بالکل درست بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ عربی زبان سے جو آدمی واقف ہے اسے معلوم ہے کہ الف لام میم جب شروع میں آتا ہے تو یہ اصل میں پورا جملہ ہے، اس میں مبتدا حذف ہو گیا ہے، خبر ہے جو وہاں رکھ دی گئی ہے۔ عنوانات کو بیان کرنے کا عربی زبان میں یہی طریقہ ہے۔ یہ اصل میں حاضی الف لام میم ہے کہ یہ سورہ الف لام میم۔ دو باتیں اسٹیبلش ہوئی کہ چونکہ جو قرآن ہمیں دیا گیا ہے وہ صورتوں کے اندر تقسیم ہے، اور جب صورت میں تقسیم ہے تو عقلی مسلمہ یہ ہے کہ اس کا کوئی متعین موضوع ہونا چاہیے، اور جو کچھ اس میں گفتگو ہو رہی ہے اس میں کوئی ربط و نظام ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک اور جب ہم قرآن مجید کھولتے ہیں تو جو تقسیم ہمارے سامنے آتی ہے وہ تو 30 پاروں کی تقسیم ہے، اور ہم بالعموم جب ان کو پڑھتے ہیں تو آدھی بات ایک پارے میں ختم ہو جاتی ہے اور اس سے آگے آدھی بات دوسرے پاروں میں شروع ہو جاتی ہے، اور پوری دنیا میں اس کو اپنایا گیا۔ ہر قرآن مجید کے اندر ہم دیکھتے ہیں 30 پارے ہیں۔ پھر یہ 30 پاروں کی تقسیم کیا ہے؟ اور وہاں پر تو بالکل بدیہی ہوتا ہے کہ پارہ ختم ہو گیا ہے لیکن موضوع آگے چل رہا ہے۔ یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی کتاب جس نے نازل کی ہے اس نے کیا تقسیم کی؟ وہ صورتوں کی تقسیم ہے، یعنی 2 کام کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ صورتیں ہیں قرآن میں، یعنی وہ متفرق آیات کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ صورتیں ہیں، اور جگہ جگہ قرآن نے سورہ ہی کو ایک وحدت کی حیثیت سے پیش بھی کیا ہے۔ یعنی جہاں قرآن نے مثال کے طور پر چیلنج دیا ہے کہ اس طرح کی کوئی کتاب لاؤ، تو وہاں یہ نہیں کہا کہ اس طرح کی 10 آیات لے آؤ یا 2 آیتیں لے آؤ، وہاں یہ کہا ہے کہ 1 سورہ لے آؤ یا 10 صورتیں لے آؤ۔ تو سورہ کو خود قرآن وحدت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اگر کسی جگہ حوالہ دینا ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر قتال کی کوئی سورہ نازل کر دی جائے تو سورہ ہی اس کے ہاں بنیادی وحدت ہے۔ جب سورہ بنیادی وحدت ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر سورہ کو سامنے رکھ کر ہی دیکھا جائے گا کہ اس میں کیا بات کس ترتیب کے ساتھ کیسے بیان کی گئی ہے۔ تو نظم کلام کا تعلق، یہ جو عنوان میں نے پھر توجہ دلاؤں گا قائم کیا ہے، اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ سورہ کے مضمون سے۔ لوگوں نے اپنی تلاوت کی ضرورتوں کے لیے، عام طور پر ہے نا کہ قرآن مجید کی برکت کے لیے تلاوت کی جاتی ہے، لوگ کرتے ہیں، اس میں مدعا پیش نظر نہیں ہوتا لوگوں کے۔ اب وہ تلاوت مہینے بھر میں لوگوں کی خواہش ہے کہ قرآن ختم کرنا ہے، خاص طور پر رمضان میں، تو اس کو انہوں نے تقسیم کر لیا اپنے طور پر۔ وہ 30 پاروں میں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقسیم نہیں تھی، بہت بعد میں ہوئی ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم کی ہے۔ اس طرح کی اور تقسیمیں بھی بعض لوگوں نے کی ہوئی ہیں، یعنی اگر ہفتے میں قرآن ختم کرنا ہے تو کیا تقسیم ہوگی، اسی طرح اگر مہینے میں ختم کرنا ہے تو کیا تقسیم ہوگی۔ تو یہ تلاوت کی تقسیم ہے جو لوگوں نے کی ہے۔ رکوع کے معاملے میں بھی اصلاً یہی ہے، یعنی ایک آپ نے سورہ کا حصہ پڑھنا ہے، ہم پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کا ایک حصہ ملاتے ہیں، تو اس کی کتنی مقدار ہونی چاہیے؟ اگرچہ اس میں مضمون کا بھی بہت حد تک خیال رکھا گیا ہے، لیکن اصلاً وہ تقسیم بھی اسی مقصد سے ہے۔ یعنی آپ نے ہر رکعت میں قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا ہے تو رکوع کفایت کر جائے گا، اور آپ نے قرآن مجید کو 30 دنوں میں ختم کرنا ہے تو اس میں 30 پارے بنا دیے گئے، 30 اجزاء بنا دیے گئے، اس کو کہتے بھی ہیں جزو۔ قرآن کی اپنی تقسیم سورہ ہے، تو اس لیے سورہ ہی سے نظم کی بات شروع ہوگی۔ ٹھیک ہے، نقطہ واضح ہوا۔ پہلا جملہ جو آپ نے اس باب میں لکھا ہے اس کی توضیح ہوئی۔
آپ لکھتے ہیں 8ویں چیز یہ ہے کہ قرآن کی ہر سورہ کا ایک متعین نظم ہے، وہ اللہ کی طرف سے الگ الگ اور متفرق ہدایات کا کوئی مجموعہ نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک موضوع ہے اور اس کی تمام آیتیں نہایت حکیمانہ ترتیب اور مناسبت کے ساتھ اس موضوع سے متعلق ہوتی ہیں۔ سورہ کے اس موضوع کو سامنے رکھ کر جب اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور موضوع کی رعایت سے اس کا نظام پوری طرح واضح ہو جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک نہایت حسین وحدت بن جاتی ہے، اور اس نظم کی ایک قدر و قیمت ہے، جس کے بعد آپ نے مولانا اصلاحی کا ایک اقتباس بھی نقل کیا ہے۔ اس اقتباس کو بھی میں تفصیلی طور پہ آپ سے سمجھنا چاہوں گا، لیکن پہلے یہ بتائیے گا، جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی آیات ایک حکیمانہ مناسبت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، کلام بنتی ہیں، کلام ایک صورت کے اندر پرو دیا گیا ہے اور اس سورہ کا پورا ایک متعین موضوع ہے اور یہ ایک وحدت بن جاتی ہے، گویا ایک ڈسٹنکشن ہو جاتی ہے کہ جی اس موضوع پر بات ہو رہی ہے۔ بالعموم جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، انشاءاللہ اطلاقی طور پر بھی اس کو کھولیں گے تو ہمیں تو اس میں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بتاتے ہی نہیں ہے کہ جی اب یہ بات شروع ہونے لگی۔ ہم عام طور پہ جب کتاب لکھتے ہیں، جس کی آپ نے بار بار مثال بھی دی، تو ہم شروع میں بتاتے ہیں جی آج میں اس موضوع پہ کتاب لکھ رہا ہوں یا اس موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ وہاں پر تو گفتگو ایک رواں دواں سمندر کی طرح شروع ہوتی ہے اور اس کے اندر اتنی چیزیں زیر بحث آتی ہیں اور اتنے مختلف چیزیں زیر بحث آ رہی ہوتی ہیں، تو یہ حسین وحدت جو ہے وہ ہمیں عام کتابوں میں تو نظر آتی ہے، لیکن کم سے کم قرآن مجید میں تو کبھی نظر نہیں آتی۔ اگر نہیں نظر آتی تو ہمارے ہاں دیکھ لیجیے آگے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا ہے کہ اب یہ دکھانے کی ضرورت ہے اور وہ دکھانے کا اہتمام کر دیا گیا ہے۔ یہ سب کام کس لیے کیا گیا ہے؟ ہم نے ایک بات کہی یا ہمارے مدرسہ فکر میں یہ بات کہی گئی، ایسا نہیں کہ پہلی بار کہی گئی، یعنی اس مسلمان امت کی تاریخ میں ہمارے جلیل القدر اہل علم اس کو بیان کرتے رہے ہیں۔ قرآن مجید کی صورتوں میں ایک موضوع کو سامنے رکھ کر بات کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر امام راضی، ان کی تفسیر میں آپ دیکھیے وہ ہر جگہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے اپنے زمانے میں بعض اہل علم نے بھی اس کا اہتمام کیا ہے، اور ہر مدرسہ فکر میں آپ کو ایسے اہل علم مل جاتے ہیں جو اسی طرح سے قرآن کو پیش کرتے ہیں۔ اس میں وہی مسئلہ تھا جو آپ نے بیان کیا کہ ایک عام آدمی جب قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتا ہے تو ترجمہ ہی پڑھے گا تو اس کو بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے مختلف مضامین ایک ترتیب کے ساتھ رکھ دیے گئے ہیں جن میں کوئی باہمی تعلق شاید نہیں ہے۔ اس ضرورت کو سامنے رکھ کر وہ خدمت پھر کی گئی کہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کر کے بتایا جائے کہ یہ موضوع ہے، یہ مخاطبین ہیں، ان مخاطبین کو اس موضوع پر یہ بات اس مدعا کو واضح کرنے کے لیے کہی گئی ہے۔ یہ بتا دیا گیا، یہ ہم ہر سورہ کے شروع میں بتا دیتے ہیں۔ اچھا، جب یہ آپ کے سامنے آ گیا تو اب آپ اس کو خود جا کے دیکھ لیجئے۔ تو جب آپ پہلے پڑھتے تھے اور آپ کو اس میں کوئی ربط نظر نہیں آتا تھا، اب پڑھ کے دیکھ لیجئے، وہ ربط آپ کو نظر آ جائے گا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ یہ دکھانے کی چیز تھی، اب دکھا دی گئی ہے۔ جب وہ واقعہ بن گئی ہے تو اب جس کو بھی اس پر نقد کرنا ہے وہ واقعے کا انکار کرے کہ یہ واقعہ نہیں بنی۔ اب اس پر کسی اور استدلال کی ضرورت نہیں۔ اچھا، ہم سب اب تک جتنی گفتگو ہوئی اس میں یہ لگتا ہے کہ جو قرآن مجید کی پریزنٹیشن ہے اس کے لحاظ سے اس کے اندر ایک نظام، ایک ترتیب یہ ہونا چاہیے۔ آپ نے بھی اس کا دعویٰ کیا اور کہا یہ ہے، اور یہ ہونے کے نتیجے میں ایک نہایت خوبصورت وحدت بن جاتی ہے۔ پڑھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی موضوع کیا ہے، کس چیز سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، آگے کی بات پیچھے سے ملتی ہے، پیچھے کی بات آگے سے ملتی ہے، اور اس طریقے سے ایک منظم کلام سامنے آتا ہے۔ اس کے بعد آگے آپ لکھتے ہیں، اپنے استاد جناب امین حسن اصلاحی صاحب کا ایک اقتباس نقل کرتے ہیں کہ مولانا اصلاحی لکھتے ہیں کہ نظم کے متعلق یہ خیال بالکل غلط ہے کہ وہ محض علمی لطائف کے قسم کی ایک چیز ہے جس کی قرآن کے اصل مقصد کے نقطہ نظر سے کوئی خاص قدر و قیمت نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک تو اس کی اصل قدر و قیمت یہی ہے کہ قرآن کے علوم اور اس کی حکمت تک رسائی اگر ہو سکتی ہے تو اسی کے واسطے سے ہو سکتی ہے۔ جو شخص نظم کی رہنمائی کے بغیر قرآن پڑھے گا وہ زیادہ سے زیادہ جو حاصل کر سکے گا وہ کچھ منفرد احکام اور مفرد قسم کی ہدایات ہیں۔ پچھلی بات تو بظاہر لگ رہی تھی کہ جیسے کسی کلام کو سمجھنے کے لیے ایک ناگزیر سا تقاضا ہے، وہ آپ نے بیان کر دیا، اس کی رعایت سے پڑھیں گے تو زیادہ اچھا سمجھ میں آ جائے گا، یا اس کے اندر کوئی حکیمانہ ترتیب نظم ربط سمجھ میں آئے گا۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کے جو آپ کا پورا نظام فکر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کی ہدایت کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا جب تک نظم کی رعایت سے اس کا مطالعہ نہ کیا جائے، اور جو کچھ آپ سمجھیں گے
وہ کچھ مفرد قسم کی ہدایات ہوں گی، اس میں پس منظر کیا ہے، کس مقصد کے لیے دی گئی. گویا اب قرآن کے سمجھنے کے لیے یہ ایک بنیادی شاکلید ہے آپ کے نزدیک، اور اب یہ اس نوعیت کی چیز نہیں رہی کہ بس ایک چیز صورتوں کی صورت میں سامنے آئی تھی، ایک ناگزیر تقاضا پیدا ہوا، اس پہ آپ نے کہا کہ نظم ہونا چاہیے. اس میں دو چیزیں ہیں، ان کو الگ الگ کر لیجئے. ایک قرآن مجید دین دے کر آیا ہے، تو خدا کا دین بیان کرنے کی کتاب ہے. انسانوں کو اس نے خدا کی ہدایت پہنچانی ہے. یہ ہم جانتے ہیں کہ پورا دین دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک ایمانیات، یعنی وہ کیا چیزیں ہیں جو ہم کو لازماً ماننی ہے. توحید کو ماننا ہے، آخرت پر ایمان رکھنا ہے، ہمیں اللہ کے پیغمبروں کو ماننا ہے، اللہ کے پیغمبروں کی طرف جو پیغمبر بھیجے جاتے ہیں یعنی اللہ کے فرشتے، ان کو ماننا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ماننی لازم کی گئی ہیں، اور اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ جو کتابیں نازل کی گئی ہیں ان کو ہم تاریخ سے بھی جانتے ہیں، اور قرآن بھی ویسی ہی کتاب ہے، اس پر بھی ایمان رکھنا ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری عملی زندگی میں کیا مطالبات کرتا ہے. ٹھیک، اخلاقی مطالبات کیا ہیں، اور پھر ان اخلاقی مطالبات میں اگر کچھ چیزیں قانون اور ضابطے کی صورت اختیار کر گئی ہیں تو کیا وہ ہمارے اوپر واضح ہیں؟ وہ کیا چیزیں ہیں جن کو شریعت سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ سب چیزیں قرآن مجید میں اگر آپ اس کو پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیں، آگے سے پڑھنا شروع کر دیں، درمیان سے کھولنے واضح ہو جائیں گے. کیوں واضح ہو جائیں گے؟ اس نے اسلوب بھی ایسا اختیار کیا، یعنی وہ ایک ہی بات کو 10 پہلوؤں سے بیان کرے گا، 10 طریقوں سے واضح کرے گا، جگہ جگہ اس کو مختلف اسالیب میں دہرائے گا. اس کو اس نے خود بیان کیا ہے کہ ہم نے ان آیات کو پھیر پھیر کر بیان کر دیا ہے، جس کو تصریف آیات کہتے ہیں. یعنی قرآن کا اسٹائل اس طرح کا ہے، اس نے اسلوب ایسا اختیار کیا ہے کہ اس کی یہ ہدایت تو اس کی آیات میں بلکہ الگ الگ جملوں میں بھی اس طرح بیان ہو گئی ہے کہ اس کا ابلاغ ہو جائے. تو اس لیے اگر کسی آدمی نے محض یہ جاننا ہے کہ مجھے کیا چیزیں ماننی ہیں اور کیا چیزیں عملی طور پر کرنی ہیں، تو یہ قرآن مجید میں بھی تدبر کے بغیر واضح ہے. یعنی سادہ طریقے سے کھول لیں تب بھی واضح ہو جائیں گے، ویسے ہی پڑھتے جائیں تب بھی واضح ہو جائیں گے. یعنی کوئی آدمی اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دے، اور ضروری نہیں کہ ترتیب کے ساتھ پڑھے، بے ترتیب بھی پڑھ ڈالے تب بھی اس پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن کن چیزوں کو ماننے کا مطالبہ کرتا ہے، عملی طور پر کیا تقاضے کر رہا ہے، یعنی شریعت کے اخلاقیات کے کیا تقاضے جو اس نے کیے. اسی طرح کا معاملہ سنت کا ہے. یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو سنت کی حیثیت سے جاری کیا ہے ان کا بھی مسلمان امت کے ہاں اجماعی علم ہے، یعنی وہ بالاجماع منتقل ہو رہی ہیں، ان میں ادنا درجے کا کوئی تردد نہیں ہوتا، وہ ہر جگہ موجود ہیں. میں نے کئی بار یہ عرض کیا ہے کہ آپ کے بچے اگر اٹھیں اور آپ ان کو لے کے مسجد میں چلے جائیں تو چند دن مسجد میں جائیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ نماز کیا ہے، کیسے پڑھی جاتی ہے، اور اس کے لیے کیا چیزیں ضروری قرار دی گئی ہیں. ہر چیز کا معاملہ یہی ہے. یعنی وہ ایسی سادہ حقیقتیں ہیں کہ وہ آپ بتا دیں زبان سے، وہ قرآن مجید پڑھ لے کوئی آدمی، وہ مسلمانوں کو دیکھ لے کوئی شخص، بالکل واضح ہے. یہ جو میں نے ایمانیات بیان کیے ہیں بچے بچے کی زبان پر ہے. یعنی آپ کسی فرقے، کسی گروہ کے آدمی کے پاس چلے جائیں، بنیادی چیزیں وہ آپ کو بیان کر دے گا. تو اس لحاظ سے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یعنی یہ واضح ہو گیا. لیکن یہ کتاب کس لیے نازل ہوئی ہے؟ یعنی یہ کتاب اس لیے نازل ہوئی ہے کہ یہ اس دین کو انسانوں تک پہنچائے اور اس کا پورا استدلال واضح کرے، اس کی تاریخ واضح کرے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو کچھ پیچھے کیا ہے وہ بھی بتائے، جو کچھ آگے ہونے والا ہے وہ بھی بتائے. اب یہ جو پہلو ہے یہ اصل میں دین کی حکمت ہے، یہ دین کا فلسفہ ہے. یہ دین کہاں سے شروع ہوا، وہ کن مراحل سے گزرا، انبیاء کی کیا تاریخ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی اس اسکیم میں کیا فیصلے کیے، ان فیصلوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مختلف موقعوں پر کس طرح سے ہدایت دی، وہ ہدایت اپنی کیا ابتدا رکھتی ہے، کیا انتہا رکھتی ہے، اس سے کیا کوئی ایک مجموعی تصور بنتا ہے
وہ مجموعی تصور کیا اپنے سارے اجزاء سمیت ایک وحدت کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے؟ ان میں سے کوئی چیز بھی آپ اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ آپ سورہ کو اس کے پورے نظم کے ساتھ اپریشیٹ نہیں کر لیتے۔ تو یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہاں استاذ امام نے اس دوسری چیز کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ نہیں واضح ہو سکے گی جب تک قرآن مجید کے اس نظم کو سامنے رکھ کر اس کا مطالعہ نہیں کیا جائے گا۔ اب نظم کو سامنے رکھ کر مطالعہ کرنے کے لیے اس مدد کی ضرورت تھی کہ خدا کے کچھ بندے اس قرآن مجید کو اپنی تمام جد و جہد، اپنے تدبر کا موضوع بنائیں اور موضوع بنا کر اس طریقے سے اس کو پیش کر دیں کہ وہ نظم ہر آدمی کے سامنے آ جائے۔ چنانچہ وہ عام آدمی جو پہلے ان چیزوں کو خود اخذ نہیں کر پا رہا تھا، اسی کی یہ خدمت کی گئی ہے کہ اس کے سامنے اس کو ایک واقعہ بنا کے رکھ دیا۔ ٹھیک، اچھا ہم صاحب، یہ جو آپ نے بات فرمائی اس پہ کچھ ضمنی توضیح پہلو آخر میں پوچھتا ہوں، پھر انشاءاللہ خاتمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک کلام کو منظم کلام کی صورت میں دیا ہے، صورتوں میں تقسیم کیا ہے، تو اب یہ جو بنیادی دین کے تقاضے ہیں ہونا تو یہ چاہیے ان کو بھی بغیر نظم کے دریافت نہ کیا جا سکے، اس لیے کہ جب اس نے ایک پیشکش کو منظم صورت میں رکھ دیا ہے تو پھر مفرد قسم کے احکام محض آیت آیت کو اٹھا کے آپ کیسے اخذ کر سکتے ہیں؟ یہ تو اس کی پوری پیشکش کے منافی کام ہے، یہ تو ہونا نہیں چاہیے اصل۔ نہیں، اس دنیا کے اندر سارے انسان برابر نہیں ہیں، سب لوگ بہت اعلیٰ ادبی ذوق لے کر پیدا نہیں ہوئے۔ اس دنیا تک دین کو پہنچنا ہے، یہ پوری دنیا کسانوں کی، دہقانوں کی، مزدوروں کی، اپنے معاملات میں مصروف لوگوں کی دنیا ہے۔ اس وقت بھی کیا سب کے سب لوگ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے اور اس کو تدبر کے ساتھ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو اس لیے یہ اعجاز ہے اس کتاب کا کہ یہ اس عامی کو دین کی ہدایت پہنچا دیتی ہے جس پر اس کی آخرت کا انحصار ہے۔ اب دین ایک علم کی حیثیت سے اس کے ذہن کا حصہ بنے، وہ دین کو اس کی روح میں اپریشیٹ کرے، وہ اس کو اپنے فکر اور اپنے پورے نظام زندگی کا حصہ بنائے، یہ سب چیزیں اس کے بعد شروع ہوتی ہیں۔ تو جس وقت آپ اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیتے ہیں تو آپ یہ جانتے ہیں کہ اس میں پہلے مفرد قسم کی چیزیں ان کو متعارف کرا دی جاتی ہیں۔ وہ جب ان مفرد چیزوں کو جان لیتے ہیں تو ان کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ ان کے باہمی ربط و نظام کو واضح کرنے اور اس کو ایک ہول بنا دینے کے لیے آپ پھر بعد میں 10-15 سال اس علم کی تعلیم دیتے ہیں۔ قرآن میں بھی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی ایک آدمی نے آپ سے جانا کہ مجھے کیا ماننا ہے خدا کے ہاں کامیابی کے لیے، مجھے کیا کرنا ہے، وہ فہرست آپ نے ہاتھ میں پکڑا دی۔ وہ میں نے عرض کیا ہے کہ وہ تو قرآن کو اس وقت لوگ نہ پڑھیں تب بھی ان تک پہنچ جائیے، یعنی وہ ایسی چیز ہے کہ اس مسلمان امت کے پورے علم کی زبان پر ہے، کہیں چلے جائیں وہ بیان ہو جائے گی۔ یعنی ایک جاہل سے جاہل آدمی بھی اگر آپ کو ملے گا تو وہ موٹی موٹی باتیں آپ کو بتا دے گا، صحیح، اور یہ کہے گا کہ یہ ہے جی، یہ اس کو دین کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں مسلمان کے ماننا چاہیے، یعنی اس لب و لہجے میں بتا دے گا۔ تو وہ اپنی جگہ وہ بیان ہو جاتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جب چاہے کسی آدمی کو بتایا جا سکتا ہے۔ مسلمان معاشرہ اس کو اپنے کندھوں پر لے کر چل رہا ہے اور وہ اتمام حجت کے درجے تک واضح ہے تاکہ کوئی عذر پیش ہی نہ کر سکے کوئی آدمی۔ لیکن اب ہر انسان کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اپنی استعداد کے مطابق یہ جانے کہ اس کے پروردگار کی ہدایت کیسے آئی، اس نے کیوں پیغمبر بھیجے، ان کا سلسلہ کیسے قائم ہوا، وہ اسکیم کیا ہے، اس اسکیم کے لحاظ سے دنیا کس طرح سامنے آتی ہے، وہ کیا ورلڈ ویو بنتا ہے، حیات کائنات کے باہمی تعلق کی کیا صورت پیدا ہوتی ہے۔ یہ اصل میں وہ چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے کسی علم کا حکیمانہ پہلو یا دین کی حکمت۔ تو یہ چیزیں ہیں جو پھر قرآن مجید میں تدبر کے نتیجے میں سامنے آتی ہیں، اور ان کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ قرآن مجید کو جیسے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے اس کو اس کی صحیح جگہ پر رکھ کر سمجھیں۔ یہ جو آخری آپ نے بات فرمائی، اس کی ایک عملی مثال آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ اس کی اگر تصدیق کر سکیں کہ اگر آپ کہیں سے قرآن کو کھولتے ہیں اور اس کو اس طریقے سے نظم کی رعایت سے پوری سورہ کی وحدت کے اندر رکھ کے اور پیچھے آگے دیکھ کر پڑھنے کے بجائے ایک مفرد ہدایت اخذ کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ شرک نہیں ہونا چاہیے، تو یہ بات تو اخذ ہو سکتی ہے، لیکن
خدا کی ذات کیا ہے، خدا کی صفات کیا ہیں، خدا کی سنن کیا ہیں، وہ دنیا میں معاملہ کیسے کرتا ہے، اس نے پہلے قوموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، یہ سب کچھ جو ہے علم اور حکمت کی نوعیت کی چیز ہے، یہ نظم کلام کے بغیر نہیں سمجھا سکتا۔ یہ ممکن نہیں، یعنی یہ تو لازماً آپ کو پورے قرآن کو دیکھنا ہوگا، یعنی یہ اجزاء میں نہیں بتایا جا سکتا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے طریقہ یہی اختیار کیا ہے کہ پوری کی پوری سورہ ایک وحدت کے طور پر اسی مضمون کے، جس کا تعارف میں نے بھی کرایا، آپ نے بھی کرایا، اسی مضمون کے کسی حصے کو موضوع بنا لیتی ہے اور پھر اس کو وہ بیان کرتی ہے۔ اب وہ 114 صورتوں میں جب اس کو اس کے مختلف پہلوؤں سے آپ پڑھتے ہیں تو پوری تصویر آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ پوری تصویر ہے جس کو سامنے رکھ کر پھر اہل علم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ دین جو اللہ نے دیا اس کی حقیقت کیا ہے، اس میں ایمانیات اور اخلاقی اصولوں کا باہمی ربط کیسے پیدا ہوتا ہے، اس میں شریعت کس جگہ پر آتی ہے اور اس کے بنیادی فلسفے کا اس شریعت سے کیا تعلق ہے، اس میں مقصد یا ہدف کی حیثیت کس چیز کو دی گئی ہے، اور پھر اس کی پوری تاریخ کیا ہے، نبی کون ہے، کیوں ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت سے اس دین کا کیا ربط بیان کیا ہے، یہ کوئی باہر کی چیز ہے یا ہماری فطرت ہی کے تقاضوں کا بیان ہے تو ان کا باہمی ربط کیسے پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد یعنی اسی پر قیاس کرتے جائیے ایک پوری تصویر بنتی ہے۔ اس کو اگر آپ بہت اجمال کے ساتھ دیکھنا چاہیں تو میری اسی کتاب میں 2 مقدمے ہیں، پہلا اصول و مبادی ہے اور دوسرا ہے دین حق۔ وہ 15-16 صفحے میں نے پورے دین کی تصویر سامنے رکھی ہے، یعنی یہ ہے دین، جیسے آپ ایک عمارت کو دکھاتے ہیں، یہ اس کا کلس ہے، یہ اس کی برجیاں ہیں، یہ اس کے منار ہیں، یہ اس کے گنبد ہیں، یہ اس کی دیواریں ہیں، یہ اس کے دروازے ہیں، یہ اس کے کمرے ہیں، اس طریقے سے اس کی نیو اٹھائی گئی ہے۔ تو اب گویا پوری تصویر آپ کے سامنے آ جاتی ہے، تو اس تصویر کو ذرا دیکھیے، وہ اس کے بغیر نہیں واضح ہو سکتی اگر آپ پوری سورہ کو بلکہ پورے قرآن کو ایک ترتیب کے ساتھ سامنے نہیں رکھتے۔ اس کو کبھی ہم حکمت کے لفظ سے واضح کرتے ہیں، کبھی دین کی حقیقت کے لفظ سے، کبھی یہ بتاتے ہیں کہ دین بطور علم یا دین بحیثیت علم کیسے آپ کے وجود کا حصہ بنتا ہے۔ تو اگر آپ کے پیش نظر یہ ہے تو پھر قرآن مجید میں تدبر بھی کرنا ہوگا اور قرآن مجید کو اس طریقے سے جیسے ہم کہتے ہیں پڑھنا بھی ہوگا۔ اس میں جو مدد کی ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کو اس طرح پڑھنے کے لیے پیش کر دیا گیا ہے، یعنی ترجمہ کر کے، تفسیر کر کے۔ تمام اہل علم جتنے بھی ہیں وہ کسی بھی علم و فن کی ایسی ہی خدمت کرتے ہیں۔ جو آدمی مثال کے طور پر غالب کی شرح لکھتا ہے وہ یہ خدمت کرتا ہے کہ آپ کی مشکلات حل کر دے۔ ویسے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا ایک شعر یا اشعار تو اس نے آپ کی مدد کر دی، کیونکہ وہ اس کا خاص موضوع ہے۔ ہر علم اور ہر فن میں ماہرین ہوتے ہیں، وہ یہ خدمت انجام دیتے ہیں۔ یہی خدمت مدرسہ فرائی کے اکابر نے انجام دی ہے اور دوسرے اہل علم نے بھی۔ انہوں نے جس طرح اس کو سمجھا ہے اس کا تقابل کر سکتے ہیں۔ جیسے مثلا ہمارے زمانے میں مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی بھی قرآن مجید کا پورا نظم بیان کرتے ہیں، سورہ کے شروع میں اس کا تعارف کراتے ہیں اور پھر سورہ کے حالات میں رکھ کر پوری سورہ کے اجزاء کے باہمی ربط کو واضح کر دیتے ہیں۔ وہ ان کا طریقہ ہے، اس کو بھی سامنے رکھ لیں اور ہمارے طریقے کو بھی سامنے رکھ لیں۔ صاحب، نظم کلام سے متعلق آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ میزان کتاب کے اندر مبادی تدبر قرآن کے زیر عنوان نظم کلام کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا، ابتدائی چند سطور زیر بحث آئیں۔ اس پورے سلسلہ گفتگو کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے اور جز میں اصول سے اطلاق تک کا سفر طے کریں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ لوگ کا بہت شکریہ۔